اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے تو اس بات کی معذرت ہے کہ میں دیر سے پہنچا۔ جب میرے انتظار میں دوست بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ احساس مجھے خود ہوتا ہے، اور میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ بے چین ہوتا ہوں کہ مجھے وقت پر پہنچ جانا چاہیے، لیکن بعض اوقات بعض چیزیں بڑی سخت مجبوری کے طور پر سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں اور شانوں کو مختلف زاویوں سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا جہاں بھی آپ اسلوب دیکھیں گے وہ بڑا نرالا، بڑا انوکھا اور بڑا دل آویز ہوگا۔ یہ بڑی معروف آیہ مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لیکن اس کا اسلوب بھی بڑا ہی انوکھا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ حضور تبلیغ دین کے لیے آئے، اللہ کی توحید کا پیغام دینے آئے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تزکیے کے لیے آئے، تربیت کے لیے آئے، بشیر نذیر بن کے آئے، داعی اللہ بن کے آئے، سراج منیر بن کے آئے۔ محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی توفیق سے وقت گزارا، پیغام دین دیا، جد و جہد کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ یہ منصب نبوت کی جتنی ذمہ داریاں تھی حضور نے ادا کیں، لیکن مالک فرماتا ہے کہ محبوب پیغمبر آئے بھی دنیا میں، بہت سارے نبی آئے، تشریف لے گئے اپنی اپنی ڈیوٹی کر کے، لیکن فرمایا اے میرے محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ عروج ہے حضور کے ذکر کو، وہ کمال ہے نبی پاک کے تذکرے کو، وہ حسن ہے رسول پاک کی باتوں کو۔ ہم تو مسلمان ہیں اللہ کی خاص رحمت سے، اور مسلمان بھی وہ والے جن کے والدین نے گٹی میں انہیں نبی پاک کی محبت پلائی ہے۔ لیکن آپ ویسے بھی تاریخ دنیا کا مطالعہ کریں، تاریخ انسانیت کو پڑھیں، جب بھی لوگوں نے حسین لوگوں کی تاریخیں لکھنی چاہیں تو تب بھی پہلا نام مدینے والے محبوب کا لکھا۔ جب لوگوں نے نفیس لوگوں کا ذکر کرنا شروع کیا تو اس میں بھی انہوں نے فیض رسول پاک کی ذات پاک سے پایا۔ جب لوگوں نے چاہا نہ کسی ایسے شخص کی بات کریں کہ جس کی بات کرتے کرتے دل ٹھنڈا ہو جائے، تو پھر مجبور ہوئے لوگ کہنے پر کہ وہ ایک ہی بات ہے، اور وہ بات رسول پاک کی بات ہے۔ اس ادب سے، اس حسن سے، اس خوبصورتی سے، اس دلاویز اور دل فریب انداز میں لوگوں نے حضور کا ذکر پاک کیا۔ ایسے انوکھے انداز میں حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہوں میں لوگ گئے۔ آپ کبھی تاریخ میں ان لوگوں کو پڑھیں، حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت جامی تک، جناب جامی سے لے کر حضرت سعدی تک، جناب سعدی سے لے کر اعلیٰ حضرت بریلوی تک، آپ پڑھیں ان اکابرین کو۔ حضور کا ذکر پاک، نبی پاک کی نعت پاک، حضور کے تذکار جمیلہ، حضور کا ان لوگوں کا ذکر کرنے کا انداز، آپ دیکھیں نا صحابہ میں گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہ حضور کا ذکر پاک چھیڑتے، حضور کی اداؤں کا بیان کرتے، اور اس طرح بیان کرتے، ایک ہوتا ہے بات سنا دینا اور ایک ہوتا ہے بات سنانا پر اس کا پورا مزہ آ جانا۔ آپ حضور کے صحابہ کو نبی پاک کا کبھی ذکر کرتا دیکھیں تو ان کے انداز ہی نرالے ہیں، یعنی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں جائیں گے جس طرح یہ میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس صحابی نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے نا، انہوں نے حضور کے لفظ بھی روایت کیے ہیں، اور نبی پاک نے یوں ہاتھ اٹھا کے ادا بتائی تھی، یہ ادا بھی روایت کی ہے۔ حضور کی اداؤں کو محفوظ کیا۔ ایک صحابی مثال دینے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں انگلیاں کر کے فلاں مسئلہ سمجھایا تھا، یوں انگلیاں کر کے، اس طرح محبوب نے انگلیوں پر گن کر فلاں بات سمجھائی تھی۔ یہ بات کہہ کے فوراً کہنے لگے، یہ میں نے مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے تمہیں بتایا ہے، ورنہ میری انگلیاں نبی پاک کی انگلیوں جیسی نہیں، یہ میرے ہاتھ حضور کے ہاتھوں جیسے۔ ان کا نا حضور کے ذکر پاک کرنا، آج کل جو اللہ ماشاءاللہ ہماری نعت خوانی ہے نا بڑی اچھی بھی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو بیچارے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور ان کا مطمع نظر کیا ہے اور مقصد حیات کیا ہے۔ وہ کیا بتانا، حضور کا ذکر پاک وہ کسی داد کا محتاج ہے یا امداد کا محتاج ہے؟ یہاں تو ذکر کیا جاتا ہے یا داد کے لیے یا امداد کے لیے، تو کس آپ اس کی کیفیت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے ذکر پاک کرنے کے اتنے پیسے مانگے، تو میں کہتا ہوں نادان ٹھہرا ہے۔ اس نے پہلی تو بات یہ ہے کہ بات ہی غلط تھی، اور اگر اس نے کوئی ریٹ لگایا ہے نا تو پھر انمول چیز کا ہی ریٹ لگا دیا ہے، جس کا ریٹ لگ ہی نہیں سکتا اس کا ریٹ لگا دیا ہے۔ حضور کا ذکر کرنا اور نبی پاک کا تذکرہ تو اتنا انمول ہے کہ بندہ خود بھی بک جائے تو حضور کے ذکر کرنے کا حق ادا ہو سکتا۔ نبی پاک کا ذکر پاک کیا کہا تھا غالب نے؟ اس نے کہا تھا میں اگر 1000 بار مشک اور عنبر سے اپنی زبان دھو ڈالوں نا تو پھر بھی اس قابل نہیں بنتی کہ میں مدینے والے کا نام لوں۔ آپ نے نا اس ذکر پاک کے اندر کیفیت کو پیدا کرنا ہے۔ حضور کا ذکر وہ ہمارے ہاں چونکہ شوق ہو جاتا ہے میری طرح کے بہت سارے لوگوں کو کہ نعرہ لگے، واہ واہ ہو، لوگ کہ بلے بلے مزہ آ گیا، اور پھر لوگ ماحول۔ میں ایک جگہ پہ ایک محفل میں حاضر تھا، تو ایک نقیب محفل صاحب نے وہ بڑے نعرے شارے لگوائے، تو کہنے لگے لو جی ہے مجمع جنج دا اور میں تو آنوں دین لگا نا انج دا ہی رہے۔ میں کہ مثلا تو کی کیتا ہے انہاں نال؟ کس طرح کا مجمع تو نے دیا ہے؟ کیا تو نے ان کو پی ایچ ڈی کرا دی ہے؟ کس طرح کا ہمارا مزاج؟ وہ میں جی اج محفل تے گیا سا، محفل لٹ کے لین دی، محفل لٹی دی نہیں، محفل نو کچھ دئی دا ہے، ان کو کوئی سکھائی دا ہے۔ کیا آپ لیول دیکھیں کیا ہے، سٹیج دیکھیں اور لیول دیکھیں، جگہ دیکھیں اور معیار دیکھیں بندے کا بات کرنے کا۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ میرے عزیز، ذکر میں کیفیت، حضور کا نام پاک لینا تو اس میں کیفیت، اس میں درد جائز ہے۔ بغیر وضو کے حضور کا کوئی تذکرہ کرتا ہے تو جائز ہے۔ قرآن مجید زبانی بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، زبانی کوئی پڑھتا ہے۔ ذکر اذکار کرنا زبانی جائز اور ہوتا ہے، ادب ان میں فرق ہوتا ہے، جائز اور ہے، ادب اور ہے۔ ایاز کے بیٹے کا نام محمد بن ایاز تھا۔ محمود غزنوی بڑے پیار سے کہتے، او میرے بیٹے ہو محمد بن ایاز، ذرا میری بات تو سننا۔ ایک دن محمود نے آواز دی، کہا وہ ایاز کے بیٹے ذرا بات تو سن۔ تو ایاز دوڑے آئے، عرض کی غلام زادے سے غلطی ہو گئی کوئی؟ فقیر نے تو اپنے پتر کو آپ کے آستانے کا بڑا ادب سکھایا ہے، کیا کہیں کوئی کجی کر بیٹھا ہے؟ میں صدقے واری آپ کے ہر حکم پر، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی نس نس میں آپ کی غلامی ہے، کوئی کوتاہی کر بیٹھے، آپ نے نام ہی نہیں لیا، ایاز کا بیٹا کہا ہے؟ حضور کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں۔ تو محمود اٹھے، ایاز کی حالت بدلی ہوئی تھی، اٹھ کے ایاز کا ماتھا چوما، اور محمود غزنوی کے بھی آنسو نکل گئے، کہنے لگے نہیں یار تیرے بیٹے سے غلطی نہیں ہوئی، پر تیرے بیٹے کا نام محمد ہے۔ آج میرا وضو نہیں تھا، آج میرا وضو نہیں تھا، آج وضو نہیں تھا، میں کریم کی بات کرنے لگا تھا۔
میں نام پاک لینے لگ، میں کہاں اور ان کا نام کہاں؟ میں پیر میرا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے کہا تھا حضور عشق مانگنے آیا ہوں. فرمایا میرا تو عشق کا نام سن کے کلیجہ پھٹنے کو آیا ہے، تو پورے کا پورا مانگنے ہی آ گیا ہے. تو نے تو عشق کا نام لیا ہے نا، تو نام سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. نام تو لینے آ گیا. یہ مشکل کام ہے، یہ سخت کام ہے، تیرے سے نہیں ہو سکے گا. اس کا تو نام ہی ڈاڈا ہے اور تو کہتا مجھے مل جائے. میرے عزیز، رسول پاک کا نام پاک، حضور کا تذکرہ پاک، نبی پاک کے مقدس جلوے، حضور کی بات، نبی پاک کا تذکرہ. میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں. میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ میں نمک خوار نبی ہوں. حضور کی گفتگو، نبی پاک کی بات، آپ یقین کریں لوگوں کے دھلے ہوئے لہجے، لوگوں کے انداز. فاضل بریلوی کہا کرتے تھے تلوار نعت لکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے تلوار پہ چل رہے ہیں، کہیں کوئی لفظ ایسا نہ ادا ہو جائے جو اس بارگاہ ناز کے مطابق نہ ہو، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسا کمزور جملہ نہ آ جائے، کہیں کوئی فکرہ، کوئی بات. یعنی باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، ہاتھوں سے نہیں پلکوں سے. کیوں؟ کہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا. ڈر آتا ہے، ڈر لگ. ثابت بن قیس بن شماس انصاری حضور کے صحابی ہیں، تھوڑا سا نا اونچا سنتے تھے، سکل سماعت کا مسئلہ تھا. یہ جو بندے اونچا سنتے ہیں نا، یہ بولتے بھی اونچا ہی ہیں. بعض اوقات ہماری طرح کے بعض لوگ اگر اونچا سننے لگ جائیں تو ان کا خیال ہوتا ہے شاید باقی بھی بہرے ہیں تھوڑے تھوڑے، وہ پھر بولتے بھی تھوڑا اونچا ہیں. حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری تھوڑا سکل سماعت کا عرضہ تھا. حضور کوئی بات کرتے تو کہتے کیا فرمایا یا رسول اللہ؟ جب یہ آیت آئی نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں محبوب کی آواز سے اونچی نہ کرنا. اپنی آوازیں، آواز کا بام و در تم تھوڑا سا لحاظ کرنا، خیال کرنا. کہاں گئے وہ لوگ جو حضور کی نعت پڑھتے تھے، جب تک پڑھتے رہتے تھے ہاتھ بندھے رہتے تھے، آنکھیں بند رہتی تھیں، لہجہ دھلا ہوا رہتا تھا، ادھر ادھر دیکھنا سوء ادب سمجھا کرتے تھے. ان کا خیال ہوتا تھا میں اور ادھر ادھر دیکھ جاؤں. یہ حضور کا ذکر پاک ہے بھائی، یہ نبی پاک کا تذکرہ ہے. استاد کے سامنے بیٹھ کر شاگرد اگر ادھر ادھر دیکھے اور وہ توجہ نہ کرے تو استاد کہتا ہو سبق مجھے سنا رہا ہے اور تیری توجہ ادھر ہے. ایک استاد کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو تو اس کے آداب ہیں، اور تو حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہا ہے. تو سمجھ تو صحیح. وہ ایک دفعہ ایک بچہ تھا، نعت خاں بڑی محبت سے آیا، مجھے آ کے کہنے لگا 5 منٹ مینوں بھی لے دیو، میں حضور دی بارگاہ چ حاضری لوانی. میں کہا پتر تو گھر بہ کے بھی نعت پڑھو تے حاضری لگ جائے گی. وہ دے لئی 1500 بندہ ہونا ضروری ہے؟ کیا مطلب طریقہ ہے بھئی؟ آپ گھر بیٹھ کے نعت پڑھیں تو محبوب تو سنتے ہیں، تو حاضری لگ جائے گی. اس کے لیے آپ کو کوئی ضروری ہے کہ سینکڑوں لوگ جمع کر کے دیے جائیں؟ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، آواز اونچی نہیں کرنی، ڈر کے گھر بیٹھ گئے. یہ بارگاہ محبوب ہے، یہ دروازہ رسول ہے. اندر سے بند کر لیا. صبح سے شام تک روتے، تڑپتے، آہیں بھرتے. حضور نے پوچھا وہ کیوں نہیں آ رہے آج کل؟ ان کے پڑوسیوں نے عرض کی حضور وہ ڈر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں آیت تو مجھے لگتا ہے میرے بارے میں آ گئی، اونچا تو میں ہی بولتا تھا. حضور نے فرمایا اس بھولے کو بلا کے لاؤ. آئے نہ دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں تو تڑپ کے پھوٹ کے روئے. حضور میں نے جان کے نہیں کیا یا رسول اللہ، وہ جو آواز اونچی ہوئی نا مجھے سکل سماعت کا عرضہ ہے. کریم فرمانے لگے میں جانتا ہوں تو کیوں پریشان ہے. یا رسول اللہ میں ڈر گیا تھا میں اور آپ کے سامنے بات کروں اور پھر وہ اونچی ہو جائے. آپ کا ذکر پاک اور آپ کی بارگاہ پائے نظر، ہوش میں آ یہ قوت نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے
اور ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ اقبال کہتے ہیں زمین پر ایک ایسی بارگاہ ہے جو اللہ کے عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جب وہاں جاتے ہیں تو سانسیں بند کر کے، سانس نہیں اونچا لینا، یہ حضور کی بارگاہ، سانس بھی دھیما ہو، تیرے سانسوں کی آواز بھی پیدا نہ ہو، اس پر بھی تو کنٹرول کرے۔ یا رسول اللہ میں حضور کرم ہو جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو فکر نہ کر، رب کریم عزت کی زندگی عطا کرے گا، شہادت کی موت دے گا، اور بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ یہ تین نعمتیں کس بنیاد پر ملی کہ ان کی طبیعت کے اندر ادب ہے، حضور کے ذکر پاک کا احترام ہے، نبی پاک کی بارگاہ کے اندر ان کا لب و لہجہ دھلا ہوا ہے، ان کا انداز کریمانہ ہے، ان کا انداز عاجزانہ ہے کریم کی بارگاہ میں۔ دوستو حضور کا ذکر پاک کرنا ہے، جم کے کرنا ہے، پر اس میں کوئی چیز سوء ادب نہ ہو، اس میں کوئی بات ایسی نہ ہو جو مزاج کے بعد شعر ہمارے یہاں ایسے پڑھے جاتے ہیں جو اس بارگاہ کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ دھلی ہوئی نعتیں پڑھیں خوبصورت۔ میں تو کبھی کبھی بڑا ڈرتا ہوں، ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا تھا میں تو انواج نواں کلام سنانا ہے، میں کہا تیری مہربانی مینوں کو پرانا ہی سنائی، اس لیے کہ وہ نئے کو پھر مطلب سیدھا کرنے میں بڑی مشکل ہو جائے گی نا، پتہ نہیں کیا لکھ کے لے آتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ لوگ اچھا بھی لکھتے ہیں، لیکن شاعری کے شوق میں بعض اوقات بعض لوگوں کو فن سے زیادہ آگاہی نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو بہت زیادہ احترام سے، اور تیسری بات ایک تو ذکر کرنا ایک ادب سے کرنا، اور تیسری بات یہ کہ اس ذکر کو عام کرنا ہے، اس کو کرتے رہنا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، حضور کی بات کرو ہر بات پر، اور ویسے بھی ہر جگہ ہی تو حضور کی بات ہے۔ نماز میں فرض پڑھنے سے پہلے سنتیں، فرضوں کے بعد سنتیں، آذان میں سنتیں، میرے عزیز آپ نے شادی کی تو نکاح سنت، ولیمہ سنت، بیٹا پیدا ہوا بیٹی پیدا ہوئی تو عقیقہ سنت، ہر طرف تو حضور کا ذکر پاک ہے، نبی پاک کا ذکر کرنا ہے تو ہر جگہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں نا لوگ دین کی بات موقع دیکھ کے کرتے ہیں، اگر محفل ہوئی دینی تو چلو دین کی بات کر لی، اور اگر لوگ دنیا دار بیٹھے ہوئے تو پھر لوگ ٹوپیاں اتار کے لپیٹ کے جیبوں میں ڈال لیتے ہیں، پھر ذرا بالوں کو ہاتھ لگا کے سیدھا کر، ناراض ہو گیا ہو نہ ہویا جی تہاڈی مہربانی، غلط بات کی ہے میں نے، صحیح نہیں کہہ رہا، بس وہ جی جیسا دیس ویسا بھیس ہو۔ میں نے کہا نہیں بھائی ہمارا تو ایک ہی بھیس ہے، اور وہ ہے جو حضور کی محبت اور نسبت سے متعلقہ ہے۔ ہاں بس وہ ایک ہی ہے، یہ کیا بات ہوئی جیسا دیس ویسا بھیس، یہ کیا معمول ہوا؟ میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ ہر جگہ، ہر مقام پہ، ہر زاویہ سے، بلکہ مکہ مکرمہ میں جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی جا رہی ہے، اور اس وقت دائیں بائیں آگے پیچھے کفر ہی کفر ہے۔ حضرت خبیب اکیلے، حضور مدینہ طیبہ میں تشریف فرما، یہ جگہ اور ہے، یہاں ذکر پاک کرنا، اس مقام پر حضور کا تذکرہ کرنا اور اس رنگ میں کرنا۔ ایک شخص نے بول کے کہا کہ آپ کے محبوب بھی مدینہ طیبہ میں اور غلام بھی سارے مدینے میں، تو آپ تو یہاں اکیلے، تو آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ صحابہ بھی یہاں ہوتے، باقی لوگ بھی یہاں ہوتے اور مل کے لڑتے۔ تو حضرت خبیب تختہ دار پر، سولی پر، اس مقام پر جہاں چاروں جانب جب موت نظر آ رہی ہو تو لوگوں کا خون خشک ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پھانسی گھاٹ پر لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، خوف کی وجہ سے لوگوں سے پیر اٹھانا ممکن ہوتا ہے۔ اس مقام پر جہاں بڑے بڑے لوگوں کا مزاج تکلیف والا، عاجزی اور کمزوری والا ہو جاتا ہے، اس منظر نامے میں حضرت خبیب بولے اور فرمانے لگے چپ کرو، تم کہتے ہو یہاں وہ سارے ہوتے؟ کہنے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے پیروں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ اب حضرت خبیب نے وہاں ذکر پاک کر دیا،
چاروں جانب غیر کھڑے تھے, پھانسی دے رہے تھے, پر پھانسی دیتے دیتے ان لوگوں میں سے ایک بندہ بولا اور بول کے کہنے لگا یار باقی باتیں ساری اپنی جگہ پر, دنیا میں بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں پر جو پیار اصحاب محمد عربی سے کرتے صلی اللہ تعالی علیہ, اس کی مثال دی جا سکتی. ہر جگہ حضور کا ذکر, ہر جگہ. تھوڑی مہربانی کریں نا جی, تھوڑی مہربانی کریں, میلاد کی محفل بچے کی مہندی والے دن بھی کریں, ولیمے والے دن بھی کریں. وہ کورنا نہیں جی, کرنی ہے انشاءاللہ, ہاں کرنی ہے. وہ حاجی صاحب کہنے نا میری تو صلاح ایسی بچے نہیں مننے. ہو میں کہیں جی تو نہ کرو حاجی صاحب, یہ تو گل ٹھیک نہیں. تو انہوں سارا ہی پتہ ہے بچے کہ انج من دینے, سب پتہ ہے ہمیں, کس کو دھوکہ دے رہے ہو. اس دن بھی حضور کا ذکر ہی ہو, اس دن بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہی ہو. ہمارے کلاس فیلو کی شادی تھی تو ہم قصیدہ بردہ شریف پڑھتے پڑھتے جا رہے تھے بارات کے ساتھ. دور طالب علمی تھا تو شاید ہمارے دوستوں میں کلاس فیلوز میں وہ پہلی شادی تھی. قصیدہ بردہ شریف پڑھتے پڑھتے جا رہے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ چند خواتین, بوڑھی خواتین سامنے سے آتی ہوئی گلی سے دکھائی دی, بارات گزر رہی تھی. سب سے پہلے تو انہوں نے دوپٹے سے دیکھی ہے, بوڑھی عورتیں, اور پھر کہنے لگی ویکھو نا ایس ویاہ تے کنی برکت ہوے دی. کیا بات ہے, دیکھو حضور کی نعت ہو رہی ہے, قصیدہ پڑھا جا رہا ہے, دیکھو کیسا کرم ہو رہا. مزہ نہیں آ گیا بات کا؟ یعنی ہم وقت ہر پہلو. محبتیں کوئی موسمی ہوتی ہیں کہ میلاد آیا تو کر لی اور ربیع ثانی آیا تو گئی, یہ کوئی موسم ہے؟ محبت تو ہم وقت ہوتی ہے, ہر روز ہوتی ہے. غلام تو ہر وقت کے غلام ہوتے ہیں, نوکر تو ہر وقت کے نوکر ہوتے ہیں. چوتھی اور آخری بات, حضور کا ذکر پاک اگلی نسلوں کو منتقل کر کے جانا ہے. ادھر دیکھو میری طرف, وہ صرف تقریروں سے منتقل نہیں ہوگا, وہ اداؤں سے منتقل ہوگا. ایک دوست نے مجھے نا جلسے پہ بلایا بڑی دور, میں وہاں حاضر ہوا تو استقبال کرنے والے کوئی اور لوگ تھے, بٹھانے والے اور تھے, اسٹیج پہ بھی بندے اور تھے. تو ہوتے ہیں نا جی کچھ ایسے پیارے لوگ بھی, وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے, اور میرا جی چاہتا ہے ساری ہی غزلیں اس ظالم کے نام کریں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں پیچھے پیچھے رہنا ان کی طبیعت ہوتی. وہ جو میزبان تھا بندہ جب ٹائم لینے آیا تو اس کی ادائیں اور اس کا انداز بڑا خوبصورت تھا, تو میرا دل تھا اس سے ملاقات کروں. میں نے لوگوں سے پوچھا وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ دیگاں دینے. تو میں چلا گیا تو دیگیں شیگیں پاک رہی تھی. میں نے کہا آپ, کہنے لگے جناب آپ تشریف رکھے. میں آیا, تھوڑی دیر کے بعد وہ کپڑے شپڑے بدل کے اسٹیج پہ آ گئے. تو بعد میں وہ مجھے کہنے لگے پیر صاحب باقی کما چ میرا بڑا نخرا جی, اللہ مینوں معاف کرے. سمجھانے کے لیے کہنے لگے, تھا نہیں ایسا. کہنے لگے میرا بڑا نخرا جی, میں نہیں جی کسی نو پسند کرتا, نہ کسی دا کم پسند کرنا, لیکن جدوں آندا ہے نا نبی پاک دا میلاد, پھر میرا دل کردا جے میں دریاں بھی آپ بچھاواں. میرا دل کردا ہے میں لب کے لے آواں سونے چول کدھروں تے دیگاں بھی آپ پکاواں, کلے کلے بندے نو کھانا دیاں. کیوں؟ میرے نبی پاک دا میلاد. میرا دل کرتا ہے کوئی اور کوئی کام نہ کرے, مہمان آئیں تو پھول بھی میں ہی ڈالوں, ان کو بھر بھر کے پانی بھی میں ہی. میرے کریم کی بات کرنے لگے, میرے حضور کی بات کرنے لگے. سادہ بندہ تھا, مولوی صاحب نہیں تھا کہ جو بنا رہا ہے بات, کوئی خطیب نہیں تھا اللہ ماشاءاللہ جو بات بنا کے سنا رہا ہے, سادہ آدمی. لیکن اتنی میری طبیعت پہ بات, میں اب بھی اس بات کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا کرتی ہے. طبیعت میں حضور کا ذکر پاک اس خوبصورتی سے منتقل ہوگا, اس خوبصورتی سے. آپ کی اولادیں آپ سے نبی پاک کا ذکر سنتی جائیں اور حضور کی غلام ہوتی جائیں. نبی پاک علیہ السلام کے تذکار جمیلہ ان کی طبیعتوں میں رچتے بستے جائیں. ان کا ذکر دیکھیں نا, صحابہ کی اولادیں دوڑی آئی میدانوں میں. حضرت عمر بن جموع 4 بیٹے لے کے احد میں آئے تھے. حضرت فاروق اعظم کی اولاد میدان میں, حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میدان میں, اور حضرت علی کی اولاد. یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اس رنگ میں حضور کی محبت کے جام پلائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھیں نا. بدر میں جا رہے ہیں تو 2 بھائی, ایک بڑے ہیں ایک چھوٹے ہیں, تو بڑے کہنے لگے میں نے جانا ہے, چھوٹے کہنے لگے میں نے بھی جانا ہے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی تم تو ابھی چھوٹے ہو، تم کیسے جاؤ گے؟ تو یہ کسی نے تو پیار پلایا نا حضور کا، یہ کسی نے تو سبق پڑھایا نا نبی پاک کی محبت کا۔ کہنے لگے حضور قادی اس کا بڑا ہے، کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ جانا میں نے ضرور ہے، آپ پنجہ سمائی کرا لیں، یہ گر جائے گا، قادی بڑا ہے، ویسے میں زیادہ تک۔ یہ محبتیں کہاں سے آئیں؟ انہوں نے اپنے والدین کو رات حضور کی نعتیں سنتے دیکھا، پڑھتے دیکھا، محبوب کی محبت میں باتیں کرتے دیکھا۔ ہماری پرانی جو بوڑھی دادیاں نانیاں تھیں، انہوں نے مٹی کے گلے بنائے ہوئے تھے، اس میں سکے گرتے ہیں، اماں تھوڑے پیسے دے دے، نہ وے میں تو عمرے لی پہ جمع کرنی ہے، بالکل نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تو میری وہ درد، وہ ذوق، پھر کسی سے دعا کرانا ان کی بارگاہ میں میری منظوری ہو جائے۔ کسی سے کہنا کہ وہ مجھے بھی بلائیں، کوئی جا رہا ہو تو اسے کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ اور بھی کچھ غلام ہیں جو تڑپتے۔ میرے دوستو، یہ وہ چیز تھی جس نے آنے والی نسلوں کے دلوں میں ذکر رسول کو پیدا کیا۔ اپنی طبیعتیں حضور کے ذکر کے ساتھ لگائیں، ایک تو خوب ذکر کرنا ہے اور جم کے کرنا ہے، اور دوسرا اس ذکر کو ادب سے کرنا ہے، اس میں احترام کے جتنے پہلو ہیں سارے پیش نظر ہوں، اور تیسری بات یہ اس ذکر کا فروغ کرنا ہے، جگہ جگہ کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے۔ صبح اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے، کان جدھر بھی لگائیے، تیری ہی داستان ہے، تیری ہی داستان ہے، اس انداز میں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ ذکر پاک ہم نے اسی طرح آگے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے دوستوں کا ہر مہینے کا یہ خوبصورت بندوبست ہے، قبولیت کا درجہ عطا فرما، اس کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ اللہ تیری بارگاہ میں کشکول پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما، ان غریبوں کے دکھوں کا مداوع فرما، ان کے حال پہ رحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال فرما، مالک ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔